اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا الذی لہ ملک السماوات والارض صدق اللہ العلی العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حضرات سامعین، آپ کے سامنے سرنامہ کلام کے اندر سورہ الاعراف کی آیت نمبر 158 سے کچھ حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، جس میں خالق کائنات جل جلالہ نے اپنے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کو فرمایا کہ کل اے محبوب آپ فرما دیجئے، کل یا ایھا الناس، کل اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ اے لوگو، انی رسول اللہ، میں اللہ کا رسول ہوں، الیکم جمیعا، تم سب کی طرف، حضرات یہاں پر جو اللہ تبارک و تعالی نے ساری مخلوقات کی طرف اور ساری انسانیت کی طرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ارسال اور رسول ہونے کا بیان فرمایا ہے، یہ آپ کی رسالت مطلقہ کا بیان ہے، یعنی آپ نہ صرف اپنے زمانے کے لیے بلکہ اس سے پہلے اور اس کے بعد والے زمانوں کے لیے بھی نبی ہیں۔ آپ نہ صرف انسانوں کے لیے بلکہ تمام مخلوقات کے لیے بھی نبی ہیں۔ اگرچہ اس آیت کے اندر مخاطب انسانوں کو کیا گیا، اگر انسان ہی اس سے مراد لیے جائیں تو بھی یہ قانون قدرت ہے کہ اللہ کے جتنے انبیاء آئے وہ انسانوں میں آئے اور انسانوں کی ہدایت کے لیے آئے۔ تو پتہ یہ چلا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے تمام ادوار کے لیے انسانوں کے لیے رسول بن کے آئے۔ ایک بات جو پچھلے لیکچر کے اندر بھی واضح کر دی گئی کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو خاتم النبیین ہونا بیان کیا، خاتم الرسل ہونا نہیں بیان کیا۔ سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 40 کے اندر اللہ نے آپ کو خاتم النبیین کہا، جس کا معنی آخری نبی کے ہیں، آخری نبی کہا، آخری رسول نہیں کہا۔ اس لیے کہ جو نبی ہوتا، جو رسول ہوتا ہے وہ نبی بھی ہوتا ہے، اور نبی کے لیے رسول ہونا شرط نہیں ہے، ہر نبی رسول نہیں ہے۔ جو اصطلاحی معنی ہے اس کے اعتبار سے بتا رہا ہوں، یوں تو ہر نبی اللہ کا بھیجا ہوا ہے، لغوی معنی کے اعتبار سے کریں گے تو رسول کا مطلب ہوتا ہے بھیجا ہوا، یوں تو ہر نبی اللہ کا بھیجا ہوا ہے، لغوی اعتبار سے سارے نبی رسول ہیں، لیکن جو اصطلاحی معنی کیا جاتا ہے اس کے اعتبار سے تو یہاں اللہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو رسول فرمایا،
یعنی پوری نوع انسانیت کے لیے اپنے پہلوں کے لیے بھی اور اپنے سے بعد والوں کے لیے بھی آپ رسول بنا کے بھیجے گئے. حضور کی بعثت جب ہو گئی تو حضور سب کے لیے کافی ہیں. باعتبار رسول اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سب کے لیے کافی ہیں. اچھا، اس آیت کے اندر جو اللہ تبارک و تعالی نے انی رسول اللہ، یہ انا کا جو فرمایا ہے یہ جو ہے اضافت ہے. یہ اضافت عہد خارجی کے لیے ہے. اس سے پہلی آیت کو آپ دیکھ لیں تو جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ مفہوماً عرض کر رہا ہوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام امی نبی ہیں. حضور کا بیان ہو رہا ہے، اور یہ پاک چیزیں تم پہ حلال کرتے ہیں اور ناپاک چیزیں تمہارے لیے حرام کرتے ہیں. دیکھیں، نبی جب آتا ہے تو نبی ایک شریعت لے کے آتا ہے، اور شریعت میں کس چیز کا بیان ہوتا ہے؟ تمہارا رہن سہن، تم کون کون سی چیزیں تمہارے لیے حلال کر دی گئیں، کون کون سی چیزیں تمہارے لیے حرام کر دی گئیں، کون کون سے کام تمہارے لیے جائز ہیں، کون کون سے کام تمہارے لیے ناجائز ہیں، اور کیسے کیسے تم نے اس مذہب پر چلنا ہے. اس نبی کی ایک شریعت ہوتی ہے. شریعت باقاعدہ ایک ضابطہ حیات ہوتا ہے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جب یہ فرمایا کہ رسول اللہ الیکم جمیعا، آپ تم سب کے لیے پر جو ہے رسول ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جو شریعت دی گئی وہ شریعت بھی ہر دور کے لیے، ہر دور کے ساتھ ہم آہنگ ہے. جب کیونکہ میں پہلے بھی جو ہے عرض کر چکا ہوں کہ ہمارے نبی اللہ کے آخری نبی ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نبیوں کے خاتم ہیں اور ہم تمام امتوں کی خاتم امت ہیں. ہمارے بعد کوئی امت نہیں آنی، کیونکہ کوئی نبی نہیں ہونا تو امت کیسے آئے گی؟ اب سب کے لیے بحیثیت رسول حضور علیہ الصلوۃ والسلام کافی ہیں. اس آیت کا مفہوم یہ ہوا کہ سب کے لیے بحیثیت رسول حضور علیہ الصلوۃ والسلام کافی ہیں. شریعت آپ کی کافی ہے کیونکہ آپ رسول ہیں. تو رسول اپنی رسالت کے ساتھ ہوتا ہے. جب تک کسی رسول کی رسالت چلتی ہے تو تب تک تو سورہ الاحزاب کی جو آیت ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کو فرمایا خاتم النبیین، آپ نبیوں کے خاتم ہیں، آخری نبی ہیں. باعتبار نبی بھی آپ آخری ہیں، باعتبار رسول بھی آپ آخری ہیں، اور آپ کی شریعت بھی آخری شریعت ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے آخری نبی اور آخری رسول ہیں. حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم جیسے کہ پہلے گزر چکا کہ آپ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے علی تو میرے ساتھ اس طرح ہے جس طرح موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہارون علیہ السلام، لیکن میرے بعد نبی کوئی نہیں. اب دیکھیں گے اس کا میں بیان اس لیے اس حدیث کو دوبارہ کر رہا ہوں آپ کے سامنے کہ یہ آپ کے ذہنوں میں راسخ ہو جائے. یہاں پہ جو ہے بعض اباب نے یہ بھی کہا ہے کہ ذکر اس طرح کریں کہ بیان کریں کہ جو قادیانی حضرات اعتراض پیش کرتے ہیں ان کے اعتراضات کے جواب بھی ہونے چاہیے. تو یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ یہاں پہ یہ اعتراض اٹھتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جو آپ کی بیان کیا گیا وہ رسالت کا کیا گیا،
قادیانی حضرات یہ اعتراض کرتے ہیں کہ آپ کی رسالت کا اعتراض کیا گیا کہ آپ تمام کے لیے رسول ہیں، اب رسول تو آپ ہی رہیں گے، ٹھیک ہے، شریعت آپ کی ہوگی، لیکن جو ہے مرزا قادیانی جو ہے وہ نبی ہے، یعنی شریعت آپ کی چلے گی اور نبی وہ ہے، اس کو کہتے ہیں انہوں نے جو اصطلاح غیر تشریحی نبی، تشریحی اور غیر تشریحی. تو دیکھیں جب اللہ تبارک و تعالی نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی شریعت کو مکمل کر دیا، اس سے اگلا جو لیکچر آئے گا اس کے اندر جو ہے اس بات کا بیان کیا جائے گا کہ اللہ تبارک و تعالی نے جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے یہ فرمایا کہ آج ہم نے تم پر دین مکمل کر دیا. دین کیا اپنی یہ دین کا مکمل ہونا یہ کس اعتبار سے مکمل ہونا بیان کیا گیا ہے؟ اس آیت میں بھی دین کا مکمل ہونا یہ مطلق بیان کیا گیا ہے، یعنی کلی طور پہ آج دین مکمل ہو گیا. کیا مطلب اس کا؟ کہ کیونکہ یہ مطلق ہے، مطلق پر قرآن کے مطلق پر کوئی قید لگانے کے لیے کوئی قرینہ چاہیے، کوئی اصول چاہیے. تو یہاں پہ تو کوئی قرینہ نہیں ہے، کس قرینے سے آپ جو ہے بلکہ جو ہے یہ اس کو مطلق ہونا ہی باقی جو ہے قرائن بیان کرتے ہیں. کیونکہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام جو ہے کیونکہ دین جو ہے مکمل ہو گیا، کس اعتبار سے؟ اپنی ایک مکمل ضابطہ حیات ہونے کے اعتبار سے، اپنے نزول کے اعتبار سے، اپنے ضابطہ حیات کے اعتبار سے، اور جو اس کی تشریح پیش کرنی تھی. کیونکہ اللہ نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے متعلق قرآن کے دوسرے مقام پہ یہ فرمایا کہ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. یہ نبی اپنی طرف سے بولتا بھی نہیں، بلکہ یہ تو وہ کلام کرتے ہیں جو ہم ان کی طرف وحی کرتے ہیں. تو ایک بات ذہن نشین رکھ کر لیں کہ جتنے بھی پہلے دوسرا یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ وحی جو ہے وہ دو قسم پر ہے، ایک وحی مطلوع اور دوسری وحی غیر مطلوع. وحی مطلوع وہ ہے کہ جس کی تلاوت کی جاتی ہے، اور وحی غیر مطلوع وہ ہے کہ جس کی تلاوت نہیں کی جاتی، یعنی احادیث. اور وحی مطلوع جس کی تلاوت کی جاتی ہے یعنی کہ قرآن. اچھا، قرآن میں یہ ایک الگ ڈسکس ہے، لیکن یہاں پہ میں ضمناً بیان کر دیتا ہوں کہ یہ قرآن کے متعلق جو ہے یہ آپ ذہن نشین کر لیں. یہ بات دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کے متعلق فرمایا کہ ہم نے اس کو ایک مبارک رات میں نازل کیا. نزول قرآن کے متعلق تو مفسرین نے کہا جی کہ اس رات سے مراد جو ہے 15 شعبان کی رات ہے، جس کو لیلۃ المبارکہ کہا گیا. ٹھیک ہے. اور دوسرے مقام پہ اللہ نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. ٹھیک ہے، ہم نے اس کو قدر کی رات میں نازل کیا. تو پھر فرمایا کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے. ٹھیک. تو یہ فرمایا نا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ ہم نے اس کو لیلۃ القدر میں نازل کیا. ٹھیک ہے. وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر کیا ہے. ٹھیک ہے. تو پھر فرمایا کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے. 1000 مہینوں سے بہتر ہے. یہ بھی اپنے مقام پہ کبھی وقت ملا تو یہ ہمارے ٹاپک سے ریلیٹڈ نہیں ہے کہ یہ 1000 مہینے کیا ہیں، 1000 مہینوں کا اللہ نے کیوں فرمایا. بہرحال جو میں اس کا ذکر کر رہا ہوں کہ قرآن کے متعلق یہ قرآن جو ہے
اب جو لیلۃ المبارکہ ہے یہ اس سے رمضان میں جو لیلۃ القدر ہے آخری عشرے کی طاق راتوں میں، تو انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر سے وہ رات مراد ہے، قدر والی رات، ان میں سے کوئی ایک طاق راتوں میں سے، ٹھیک ہے۔ لیکن جو قرآن کا نزول بیان کیا گیا 15 شعبان کا، جس کو مفسرین نے کہا کہ لیلۃ المبارکہ کہا گیا، تو یہاں پہ قرآن کا یک بارگی نزول بیان کیا گیا۔ تو یہاں پہ پھر مفسرین کے 3 رائے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک رائے تو یہ ہے کہ قرآن نازل ہوا تو آسمان، دوسرا دنیا پر قرآن نازل ہوا، ٹھیک ہے۔ لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر جو ہے قرآن کا نازل ہونا جو ہے یہ بیان ہے۔ دوسرا اس کا قول یہ ہے کہ یہ ایک تو پہلا یہ ہے کہ یہ لیلۃ المبارکہ بھی لیلۃ القدر ہی ہے، ٹھیک ہے۔ بعض مفسرین نے یہ کہا ہے یہ بھی لیلۃ القدر ہے، یہ 15 شعبان نہیں ہے۔ لیکن کچھ مفسرین نے جنہوں نے کہا کہ یہ 15 شعبان ہیں، ان کے 2 اقوال ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ آسمان دنیا پہ نازل ہوا، لیکن جو قول جو ہے سب سے بہترین جو مجھے اس میں بھی دل کو لگا کہ وہ قول یہ ہے کہ اس سے مراد قرآن کا نزول ہونا قلب مصطفیٰ پہ ہے۔ قرآن کا یک بارگی نزول مراد ہے، لیکن یہ قلب مصطفیٰ پر ہے۔ اور جو کہتے ہیں نا کہ قرآن نازل جو ہے اس کا لیلۃ القدر ہے، تو وہ کہتے ہیں اس کا بھی یہاں پہ رفتہ رفتہ نزول ہے، تو یہ یک بارگی نزول مراد نہیں ہے۔ لیکن جو یہ کہتے ہیں اس کا نزول مراد ہے، وہ تو یہاں پہ قلب مصطفیٰ پر قرآن نازل ہوا۔ اب نازل ہوا تو پھر 23 سال کے عرصے میں نازل ہونے کی کیا وجہ ہے؟ یہ وحی غیر مطلوع اور غیر مطلوع کی میں وضاحت کرنے چلا ہوں۔ 23 سال کے عرصے میں یہ رفتہ رفتہ اس کا جو وحی در وحی نازل ہوا، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے یہ پھر کس طرح نازل ہوا؟ قرآن نازل ہوا، قرآن تھا، قرآن کے مفاہیم تھے، قرآن کے مطالب تھے، ٹھیک ہے، لیکن الفاظ نہ تھے، یہ بات۔ لیکن جو قرآن رفتہ رفتہ نازل ہوا، ٹھیک ہے، وہ باقاعدہ الفاظ کے ساتھ نازل ہوا۔ جبریل علیہ السلام لے کے آتے تھے اور حضور علیہ السلام تک پہنچاتے تھے۔ اب جس طرح اللہ نے صحیح بخاری شریف کی جو ہے پہلی جلد کی میں یہ احادیث موجود ہیں کہ جب حضور علیہ السلام پر وحی آتی تو آپ ساتھ ساتھ اس کو تلاوت کرنے کی کوشش کرتے اور اپنے لب لاتے، تو اللہ نے فرمایا محبوب اس طرح نہ کیا کرو، ٹھیک ہے۔ تو مفہوماً عرض کر رہا ہوں۔ اب یہ چیز ہے، تو یہ قرآن جو ہے یہ الفاظ بھی اس کے نازل ہوئے۔ بہرحال یہ ایک الگ ٹاپک ہے، لیکن یہاں پہ میں بات کو کلوز کرتا ہوں، ختم کرتا ہوں کہ اب دیکھیں قرآن نازل ہوا، رفتہ رفتہ نازل ہوا، لیکن اس کے الفاظ بھی یہ وحی مطلوع ہیں۔ اب یہ خالق کائنات کی طرف سے ہیں۔ اب قرآن نازل ہو گیا، اس کی تلاوت بھی حضور علیہ السلام نے بتا دیا، اس کی تشریح وحی غیر مطلوع کی صورت میں رب نے کر دی۔ اب کسی نبی کی کوئی ضرورت نہیں رہتی۔ نبی کا کام یا 2 ہی ہوتے ہیں نا، یا تو شریعت لے کے آنا اور پھر اس کی وضاحت کرنا۔ تو شریعت بھی آ گئی، اس کی وضاحت بھی آ گئی، سب کچھ محفوظ ہے، تو پھر کسی نبی کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اے علی تو میرے ساتھ اس طرح ہے جس طرح موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہارون علیہ السلام، لیکن میرے بعد نبی کوئی نہیں، ٹھیک ہے۔ تو دیکھنا موسیٰ علیہ السلام کے بعد ہارون علیہ السلام نبی تھے، لیکن حضور نے فرمایا کہ میرے بعد نبی کوئی نہیں۔ تو حضرات آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر دور کے لیے نبی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام امتوں کے لیے، تمام انسانوں کے لیے، بنی نوع انسانیت کے لیے اور ہر چیز کے لیے نبی ہیں۔ اور
جو ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد نہ کوئی نبی آیا، نہ کوئی